سورہ حج آیت نمبر 34 میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، بس تمہارا الہ جو ہے وہ ایک ہے، تمہارا الہ ایک ہے، بس اسی کی اطاعت کرو، اسی کے کہنے میں چلو، اسی کے احکامات پر زندگی گزارو۔ یہ حقیقت میں آیت مبارکہ جو ہے نا، ایسے سمجھنے یہ کلمہ ہے جو ہم اسلام قبول کرتے وقت جو کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ کلمہ کیا ہے؟ یہ کلمہ عربی زبان میں ہے، عرب لوگ اس کو سمجھتے تھے۔ کیا ہے؟ بظاہر لفظ میں گواہی دیتا ہوں اس چیز کی، اللہ کے علاوہ لا، اسلام شروع ہوتا ہے لا سے، نہیں ہے کوئی الہ، لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ، بعد میں اقرار ہوتا ہے الا اللہ، مگر ایک اللہ۔ یعنی اس سے ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے علاوہ ہم نے کسی کو الہ نہیں ماننا، اور سب سے پہلے جو چیز معلوم ہوئی کہ ہم نے پہلے باطل کا انکار کرنا ہے، پہلے اسلام انکار سے شروع ہوتا ہے، تمام باطل قوتوں کا انکار کرنا ہے۔ عرب کے لوگ عربی جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی دعوت دی، سرداروں کو بلایا، پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر پہلے اپنی صداقت کا یقین دلایا۔ اے لوگو، اگر میں تمہیں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے، آپ پہ حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے اور کل صبح تم پہ حملہ کر دے گا، کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ تمام لوگوں نے یک زبان ہو کر کہا جی ساری زندگی 40 سال ہو گئے، ہم نے کبھی آپ کی زبان سے جھوٹ سنا ہی نہیں، ہم یقین کریں گے واقعی یہ آپ کی بات سچی ہے۔ تو پھر آپ نے پہلے الفاظ جو کیا کہے تھے، فرمایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ، یہی کہا تھا۔ غور طلب بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے جو 360 بت ہیں اس کو نہ مانو، یہ نہیں کہا، تمہارے بڑے سرداروں کی بات کو نہ مانو، یہ نہیں کہا۔ تو لا الہ جب کہا تو وہ سمجھتے تھے بات کو، وہ عرب تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے، لا کے اندر یہ جو بعد میں الا لگ گیا ہے، اس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے، وہ اس بات کو سمجھتے تھے۔ آپ نے فرمایا قولوا، کہو، یہ وہ کہتے بھی نہیں تھے، لا الہ زبان سے کہتے بھی نہیں تھے، وہ سمجھتے تھے اگر ہم نے کہہ دیا تو اس پہ عمل کرنا پڑے گا۔ وہ سمجھتے تھے، پڑھتے نہیں تھے۔ آج کل کے مسلمان پڑھتے تو ضرور ہیں، سمجھتے نہیں۔ اگر آج کے مسلمان بھی یہ سمجھ لیں کہ کلمے میں ہم اقرار کیا کرتے ہیں، تو یقین جانیے یا تو وہ کلمہ پڑھنا ہی چھوڑ دیں، اگر پڑھیں تو پھر اس کے اوپر عمل کریں۔ لا نہیں ہے الہ، کوئی الہ الا اللہ، مگر اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک بھی نہیں ہے کسی قسم کا بھی۔ واشہد ان محمدًا، اب یہ پڑھتی ہیں سب، واشہد ان محمدًا، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لفظ کہلوا دیا عبدہ ورسولہ، کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبد، اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یا صرف رسول کہلوا دیتا اللہ تعالیٰ، اب کیوں کہلوایا ساتھ میں؟ اللہ کو علم تھا
کہ بعد میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو ابدیت کا انکار کریں گے، جو بندہ ہونے کا انکار کریں گے، لیکن یہاں پر کوئی کلمہ پڑھ کر تو دکھائے، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا نُورُهُ وَرَسُولُهُ پڑھ کے تو دکھائیں، کلمہ ہوگا ان کا؟ نہیں ہوگا، عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ پڑھیں گے۔ خیر، قصہ مختصر، اس سے معلوم ہوا کہ الہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کیا تعلق ہے۔ تو سورہ یوسف میں آیت نمبر 40 میں اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا چلے گا۔ کس کا؟ ہمارے جسموں پر حکم چلے گا اللہ کا بس، اور فرمایا اس لیے اللہ تمہیں حکم دیتا ہے امر اللہ تعبدوا الا ایہ۔ پہلے تو ہم نے یہ ماننا ہے کہ حکم صرف اللہ کا چلے گا، اور اللہ ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہ عبادت کو بھی سمجھنا پڑے گا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ وہ اللہ ہمیں یہ حکم دے رہا ہے جو واحد الہ ہے، وہ ہمیں یہ حکم دے رہا ہے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ کیا ہم عبادت کر رہے ہیں؟ اس پر غور کرنا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کے بعد حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔